سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک میں جو بڑے علوم جو ذکر کیے گئے، ورنہ تو ہر چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، تو بڑے علوم جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے تو وہ ایمان، کفر اور نفاق کو بیان کیا گیا۔ پھر قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اور ان میں جو آیات ہیں وہ 6666 آیات مبارکہ ہیں۔ پھر قرآن پاک کی جو آیات ہیں، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے قرآن پاک کی آیات کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 آیات مقطعات، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد حامیم، یہ جو آیات ہیں یہ آیات مقطعات ہیں کہ ان آیات کا نہ تو کوئی ترجمہ جانتا ہے نہ کوئی مفہوم جانتا ہے۔ ان آیات میں تفسیروں کے آگے بھی یہی لکھا ہے، ان آیتوں کے آگے کہ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب الف لام میم کو لے کر آئے، چونکہ یہ آیات مقطعات ہیں کہ جن کا معنی ترجمہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ لے کے آئے، پڑھنے لگے الف، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں اسے جانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھنے لگے لام، میرے آقا نے ارشاد فرمایا علمت، جبریل میں اسے جانتا ہوں۔ جب پڑھا میم تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں اسے جانتا ہوں۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ جن کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اللہ کے نبی اس کے ترجمے کو جانتے۔ تو اب یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ، معنی، مفہوم، اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ دوسری قسم آیات متشابہات ہیں، کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی تو پتہ ہے، ترجمہ تو پتہ ہے،
لیکن اس کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں کوئی جانتا. جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ اس آیت سے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں. اور تیسری قسم قرآن پاک کی آیات محکمات ہیں. محکمات وہ آیتیں کہ جن کا ترجمہ بھی پتہ ہے، مفہوم بھی پتہ ہے اور اس کی تفسیر بھی پتہ ہے. جیسا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم ہے، ان کا مفہوم بھی معلوم ہے. یہ آیات محکمات ہیں. پھر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں وہ اعجاز عطا فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اس سابقہ کتابیں جو نازل ہوتی رہیں، زبور شریف، توریت، انجیل، وہ انبیاء علیہم السلام کو یاد ہوتی. امت کے افراد کو کتابیں وہ یاد نہ ہوتی. اور قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اس امت کے بچے کو بھی یاد ہو جاتی، کیونکہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. اور کفار مکہ کا یہ رواج تھا کہ صبح سویرے لوگ اشعار لکھتے، کیونکہ جو نزول قرآن کا زمانہ ہے اس وقت لوگ شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے. ایک چرواہا بھی اچھے سے اچھے اشعار لکھا کرتا تھا. ایک چرواہا جو بکریاں چرانے گیا ہے، بکری کھڑی ہے، بکری کو دیکھ کر اشعار کہنے لگا تیری آنکھیں اچھی ہیں، تیرے پاؤں اچھے ہیں. اس کے اوپر پوری نظم لکھ دی. اب اس زمانے میں جو بھی شاعر کسی اشعار کو لکھتا تو صبح سویرے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا، اور لوگ صبح سویرے آ کر کعبہ شریف کی دیوار پر اشعار کو پڑھا کرتے. تو جب سورۃ کوثر کا نزول ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. فرمایا کہ علی جا کے سورۃ کوثر کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے تشریف لے گئے اور کعبے کی دیوار پر آپ نے سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آیات کریمہ جب آپ نے کعبے کی دیوار پر لٹکائے تو جو بھی کافر صبح آیا اور ان آیات کو جس نے بھی پڑھا تو اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، کہ اس کی جلالت کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی اونٹنی پر سوار ہوتے
اور قرآن کی وحی آ جاتی تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی کہ وحی کی جلالت تھی، قرآن پاک کی جلالت تھی. اور پھر قرآن پاک پڑھنے والوں کا ذوق شوق کس قدر ہوا کرتا تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب صحیح بخاری، اور قرآن پاک کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور قرآن پاک سے آپ کی محبت اس قدر تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قرآن پاک صبح تلاوت کرتے، ایک قرآن پاک شام کو تلاوت کرتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی. پھر حضرت خطیب ابو بکر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. ان کی سیرت میں بھی لکھا ہے کہ ایک قرآن پاک دن کے وقت اور ایک قرآن پاک رات کے وقت تلاوت کرتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا. ایک قرآن پاک صبح تو ایک قرآن پاک شام کو تلاوت کرتے تھے. قرآن پاک سے محبت دیکھی، ایک دن میں ایک رات میں. حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 5 قرآن پاک تلاوت کرتے تھے. حضرت شیخ ابو طاہر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 10 ختم قرآن کیا کرتے تھے. روزانہ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے. حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 14 قرآن پاک تلاوت کرتے تھے. حضرت شیخ برہان رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 15 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت جلیل بن قاتب رضی اللہ تعالی عنہ 2 قرآن پاک صبح اور 2 قرآن پاک شام کو تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت امام محمد بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزانہ 14 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال تک روزانہ ہر رات آپ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، جن کی ہم 11ویں منانے والے ہیں، جن کا بھی ہم نے ختم قادریہ ہم نے پڑھا ہے، جن کا بھی ہم نے قصیدہ غوثیہ سنا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی قرآن پاک سے محبت دیکھیں. 15 سال تک ہر رات ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ 62 قرآن پاک تلاوت کرتے تھے. کتنے قرآن پاک؟ 62. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان کے مہینے میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا، تو جس جگہ آپ قید میں رہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر 7000 قرآن پاک تلاوت کیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا ہوں اور رکاب پر اپنا پاؤں رکھتا ہوں تو دوسری رکاب میں اپنا دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں. کیسی بات ہے؟
کہ سوار ہوئے ایک پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ایک ختم قرآن کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو ملتزم سے لے کر باب کعبہ تک جن خوش نصیبوں نے حج و عمرے کی سعادت حاصل کی ہے اور جنہوں نے تصویروں میں بھی دیکھا ہے کہ ملتزم اور باب کعبہ چند قدم کی جگہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ شریف کا طواف کرتے اور ملتزم سے لے کر باب کعبہ تک آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں. اب ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند قدم بندہ چلے ختم قرآن مکمل، سواری پر سوار ہونے لگے ہیں، ایک پاؤں رکھا ہے دوسرا رکھنے سے پہلے ختم قرآن مکمل. رمضان کے مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، امام برہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 15 ختم قرآن کر رہے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اور دن میں ایک ایک قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ والے کس قدر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شارح بخاری ہیں، آپ نے بخاری شریف پہ شرح لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نے ایک حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح کو ادا کیا. نماز تراویح کے بعد حافظ قرآن وتر پڑھانے لگا اور اس نے جو 3 وتر پڑھائے تو 3 رکعتوں میں حافظ قرآن نے 3 ختم قرآن کر لیے. 3 رکعتوں میں 3 قرآن پاک تلاوت کی ہے. اب ہم سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتروں میں 3 رکعتوں میں 3 قرآن پاک پڑھ لیے، ساری رات میں قرآن پاک پڑھ لیا. اس کا جواب علماء اکرام فرماتے کہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ تعالی یبسط زمانا لمن یشاء. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو لمبا کر دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وقت میں برکت عطا کر دیتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے مسجد حرام تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے رب تعالیٰ سے لامقام ملاقات کر کے سرکار واپس تشریف لے آتے ہیں. تو ابھی بستر بھی گرم ہے، جس پانی سے وضو کیا ہے پانی بھی چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور اتنے مختصر وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس بھی تشریف لے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان اللہ تعالی یبسط زمانا لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو لمبا کر دیتا ہے، زمانے میں برکت دے دیتا ہے، وقت کے اندر اللہ برکت عطا کر دیتا ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کے احوال کو بیان کیا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہم کس طرح گزار پائیں گے؟ حدیث پاک میں فرمایا میرے غلاموں قیامت کا دن بعد ایمان والوں کے لیے اتنا ہوگا کہ جتنے وقت میں 4 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. وقت کیا ہے؟ لمبا ہے. لمبے وقت کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے مختصر کر دے. تو بعض ایمان والوں کے لیے قیامت کا یہ 50,000 سال کے برابر جو دن ہے ان کے لیے کتنا ہوگا کہ جتنا وقت 4 رکعت نماز میں لگتا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ یعنی کہ دوپہر کا وقت کا جو آرام ہے
ایمان والے جنت میں جا کے کریں گے. پھر یہی قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر، یہ جو قیامت کا دن ہے، بعض پر تو 4 رکعت کی نماز کے وقت کے برابر ہوگا، اور بعض ایمان والوں کے لیے بس اتنا ہی ہوگا کہ جتنا وقت ایک سجدے میں لگتا ہے. ایک سجدے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں ان کا قیامت کا دن گزر جائے گا. اور بعض کے لیے فرمائے کہ جتنا آنکھ بند کر کے کھولی جائے، آنکھ جب کی جائے، آنکھ بند کی ہے کھولی ہے، اور اتنے وقت میں ان کا قیامت کا دن گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت میں برکت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے. تو یہ اولیاء جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو لمبا فرما دیتا. اسی وجہ سے یہ اللہ والے ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ اللہ والے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے. کیوں؟ اللہ نے اس کے وقت میں برکت عطا فرما دی. پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن ہستیوں نے عین کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ایک رات میں ایک ختم قرآن کیا. ان 4 ہستیوں میں سے 2 صحابہ ہیں، 2 تابعی ہیں. صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آتے حج کے لیے، جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف میں کھڑے ہو جاتے، اور ایک رات میں ایک رکعت میں آپ پورا ختم قرآن کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور صحابہ میں سے دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ ایسے زبردست صحابی تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے قریب پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ سے آگ نکل آئی، اور رفتہ رفتہ آگ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جا کر آگ کا انتظام کر کے آؤ، کہیں گے آگ مدینے کے گھروں تک نہ پہنچ جائے، مسلمانوں کے گھروں تک یہ آگ نہ پہنچ جائے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے آگ کو پکڑا، اسے کپڑے میں لپیٹا اور کپڑے کو اٹھا کر غار میں پھینکا، اور فرمایا کہ خبردار اب مدینے کی طرف نہ آنا، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے سچے غلام رہتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک رات میں ایک رکعت میں ایک ختم قرآن کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے کیا ہے. اور تابعین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب حج کے لیے آخری حج جو زندگی کا آپ نے کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کعبہ سے کہا کہ مجھ سے میرا آدھا مال لے لو اور ایک رات مجھے کعبے کے اندر گزارنے دو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خادم کعبہ کو دے دیا، اور ایک رات کعبے کے اندر آپ داخل ہوئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا جو آخری حج کیا ہے تو ایک رکعت میں آپ نے کعبے میں کھڑے ہو کر ایک ختم قرآن کر لیا. تابعین میں سے دوسرے تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے بھی عین کعبے میں کھڑے ہو کر ایک رات میں ایک ختم قرآن کیا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس قرآن پاک سے کتنی محبت کرنی چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی کس قدر تلاوت کرنی چاہیے. ہم اگر غور کریں تو ہمارے گھروں میں پورا سال غلاف میں قرآن پاک کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن ہم نہیں پڑھتے
کیونکہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اور یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، تو روایتوں میں فرمایا گیا کہ جب لوگ سمندری سفر کرتے تھے تو ملاح جو کشتی چلانے والے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت متعین کرتے ہیں کہ جس طرف بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے تو ستاروں کو دیکھتے ہیں، پھر اپنا سفر کی سمت متعین کرتے ہیں، پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو روایتوں میں فرمایا کہ وہ گھر جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو آسمان سے فرشتے جو اترتے ہیں، چونکہ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے، کوئی ہوا پہ ہے، اور کوئی فرشتہ بارش برسا رہا ہے۔ تو جو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں تو فرمایا گیا کہ وہ گھر جس میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، تو وہ گھر دنیا میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو آسمان سے آنے والے فرشتے پہلے ان گھروں میں اترتے ہیں اور پھر آگے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ پہنچتے ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں قرآن پاک کی، اور پھر یہ قرآن ہمیں کتنی عزتیں دے گا، کتنا رب کے حضور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القرآن یلقا صاحبہ یوم القیامہ حین ینشق عنہ القبر کالرجل۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، قرآن پاک میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر رب کے حضور تمہیں لایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے، اور وہ لوگ جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، تو جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو قبر کے باہر قرآن پاک کھڑا ہوگا۔ جسے پاک میں کب راجولی مرد کی شکل میں کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھیں اور مختصر وقت کے لیے اگر غور کریں کہ جب ہم امریکہ میں پہلی دفعہ آئے تھے اور ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں ریسیو کس نے کیا تھا؟ ہمارا دوست، ہمارا عزیز کون ہمیں وہاں ایئرپورٹ پہ لینے آیا تھا۔ آج بھی اس کے احسان کو ہم سب مانتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں تو نیا تھا، میں تو پاکستان سے آیا، انڈیا سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا، کہیں سے بھی آیا، لیکن میں اکیلا تھا۔ میرے اس دوست نے میرا آ کے استقبال کیا تھا، میرا دوست، وہ میرا رشتہ دار مجھے لینے آیا تھا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اور قیامت کا دن جسے قرآن نے بیان کیا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں پہ آگ لگ جائے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ جب زمین پہ زلزلہ ہوگا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ وہ قیامت کا دن جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، دل کو ہلا دینے والی، اور کیا ہے جو دل کو ہلا دے گی؟ وما ادراک ما القارعۃ، تم کیا جانو، کیا ہے جو دل کو ہلا کے رکھ دے گی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فرمایا کہ جس دن تم دیکھو گے پہاڑ اس طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہوا میں روئی کو اڑایا جائے، اور جس کا عمل اس دن بھاری ہوا وہ عیش کی زندگی پا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا عمل ہلکا پڑ گیا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا، اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ مر مر کے دیکھتا ہوگا. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دھولتا ہوگا. میں ان کے در کا بیکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ قیامت کا دن جب قبروں سے نکلیں گے، دنیا میں قرآن پاک سے محبت کی ہوگی تو قرآن پاک کہے گا، حدیث پاک میں فرمایا قرآن کہے گا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي، قبر والے کیا تم مجھے جانتا ہے، میں کون ہوں؟ ابھی قبر والا جواب بھی نہیں دے گا، قرآن خود بول کے کہے گا انا صاحبو کا، انا صاحبو کا، انا صاحبو کا. پریشان نہ ہو، میں تیرا صاحب ہوں، میں تیرا رفیق ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں. تو نے دنیا میں مجھے یاد رکھا تھا، دنیا میں تم نے میرے ساتھ محبت کی تھی، دنیا میں تم نے میرے اوپر عمل کیا تھا، دنیا میں تو تلاوت قرآن کرتا رہا تھا. میں وہی قرآن آج تجھے قبر میں لینے کے لیے آیا. پھر قرآن پاک فرمائے گا الذی اضمعتک فی الحواجر، اے بندے میں وہ قرآن ہوں کہ جس کی تلاوت کر کے تو نے گرمیوں میں بھی روزے رکھے تھے، جس کے تو نے رمضان کے روزے رکھے تھے. مجھے پڑھا اور مجھے پڑھنے کے بعد تو پیاسا رہا، میری وجہ سے تو نے پیاس کو برداشت کیا. میں وہ قرآن ہوں. پھر حدیث پاک میں فرمایا قرآن کہے گا وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، اے بندے تو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا رہا، نماز تراویح پڑھتا رہا. میں وہ قرآن ہوں کہ جس نے تم کو راتوں کو بھی جگایا تھا. پھر میدان محشر میں قرآن پاک اعلان کرے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، قرآن پاک کہے گا کہ آج کے دن ہر تاجر اپنی تجارت کے ساتھ ہے. لہا ما کسبت، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جو زندگی اس نے کمائی ہے، جو زندگی اس نے گزاری ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس دن کے لیے اعلان فرمایا گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن ملے گا، اور ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن ملے گا. قرآن کہے گا ہر تاجر آج اپنی تجارت کے ساتھ ہے. پھر قرآن پاک اجاز کیا دے گا؟ میرا آقا نے ارشاد فرمایا فَيُعْتِي الْمُلْقَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ. قرآن پاک بادشاہی اپنے قاری کو، پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں عطا کر دے گا. ملک، بادشاہیت دائیں ہاتھ میں ملے گی. والخلد بشمالی، اور بائیں ہاتھ میں خلد کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا. کہا جائے گا جا اب چلا جا، جنت میں چلا جا. وَيُوضِعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْوَقَارِ،
کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک خوبصورت تاج لے کے آئے گا اور تلاوت کرنے والے کے سر پہ پہنا دے گا. اس کی چمک اس قدر ہوگی، روشنی اس قدر ہوگی، تاج کے اندر روشنی اس قدر ہوگی، میدان محشر میں گھوم جائے گی. لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے جسے اتنا خوبصورت تاج پہنایا گیا؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جس نے دنیا میں قرآن پاک سے محبت کی تھی. پھر قرآن کہے گا اقرا وسعد فی درج الجنہ، اے میری تلاوت کرنے والے جتنا بھی تجھے یاد ہے آج پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. اب ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن کتنا یاد ہے. کچھ لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں سوائے چند سورتوں کی، کچھ یاد نہیں ہوتا. نماز میں بار بار کیا ہے، قل هو اللہ ہی پڑھتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اقرا وسعد فی درج الجنہ، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا. جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کو یاد کرنے والا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، قیامت کے دن جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا الحمدللہ رب العالمین، ایک درجہ اس کا بلند ہو جائے گا. پھر پڑھے گا الرحمن الرحیم اور درجہ بلند ہو گیا، مالک یوم الدین اور درجہ بلند ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، درجے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سورۃ الحمد سے لے کر والناس تک جو اس نے پڑھا ہے، اور اس میں جو قرآن پاک میں آیات ہیں 6666 آیات ہیں. تو جو ان کو یاد کرنے والا ہے جنت میں اس کا محل سب سے اونچا ہوگا. ہم دیکھیں ہمیں کتنی یاد ہے، 20 آیتیں 30 آیتیں کتنی یاد ہے. اس لیے ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس کی صورتوں کو یاد کرنا چاہیے. کم از کم آخری 10 صورتیں تو ہمیں یاد کر ہی لینی چاہیے. کیوں؟ اس کا فائدہ ملے گا، ہر آیت کے بدلے میں اس کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. اور جو قرآن کا حافظ ہوگا، فرمایا جنت میں جب یہ پہنچے گا اس کے لیے تیز رفتار سواری بلائی جائے گی، اسے کہا جائے گا اس کے اوپر بیٹھ جا اور تلاوت قرآن کو شروع کر دے. اب جس نے قرآن کو یاد کیا، اسے حفظ کیا، کوئی سواری پر بیٹھے گا اور پڑھنا شروع کرے گا. سواری بھاگتی جا رہی ہے، یہ پڑھ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ پورے قرآن کی یہ تلاوت کرتا جائے گا، سواری تیز بھاگتی جائے گی. تو الحمد سے لے کر والناس تک اس نے جو قرآن پاک پڑھا ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے جتنا سفر تم نے قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا ہے اتنی جنت کا رب نے تمہیں مالک بنا دیا ہے. اب ہمیں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانا چاہیے، خود بھی ہمیں قرآن پاک کو یاد کرنا چاہیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی انعامات امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بندہ نیک بن جائے. اور اس میں سے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آج آپ نے روزانہ 3 آیتیں بما ترجمہ تفسیر پڑھی یا سنی؟ کیوں کہ قرآن پاک سے بندے کی محبت ہو جائے. الحمدللہ ہمارے مراکز میں پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدارس ہیں، مدرسۃ المدینہ ہیں، جس میں پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ. اور اس میں 1.5 لاکھ طلبہ روزانہ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن کرتے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ طلبہ ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی امریکہ میں بھی دعوت اسلامی کے 13 مقامات پہ الحمدللہ مراکز ہیں کہ جس میں روزانہ نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے کہ جس میں درست مخارج کے ساتھ
قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسہ المدینہ آن لائن بھی. اگر کوئی مطلب بہتر تو یہ ہے کہ فیضان مدینہ میں اگر کوئی آ سکتا ہے آ کر وہاں قرآن کو سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھا دے. قرآن کو سیکھنے والا ہے وہ بہتر ہے تم میں سے. تو الحمدللہ آپ کے یہاں شکاگو میں فیضان مدینہ میں صبح نماز فجر میں 3 آیات ترجمہ تفسیر بیان کی جاتی. الحمدللہ نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں. جس سے ممکن ہو فیضان مدینہ میں آ جائے, اور جس کا وہاں جانا ممکن نہیں تو ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے جس میں قرآن پاک ہمیں سیکھنا, ہمیں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا وہ ہمیں سکھایا جائے گا. تو آپ بھی ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں سنت و برات اجتماع ہوتا ہے. تو کیا نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جمعرات کو انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء کے بعد فیضان مدینہ میں بہت ہی پیارا ایک اجتماع رکھا گیا ہے. آپ سب کو بالخصوص وہاں آنے کی دعوت ہے. آپ ضرور تشریف لائیے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.